ہم صرف کسی منکر فضائل علی سے ایک سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں. بہت چپ رہتا ہوں، کبھی تو بولنا چاہیے نا. یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی تشریح میں پورا عشرہ چاہیے. پھر بھی کیا ایسی فضیلت تھی جو دنیا رب کہہ رہی تھی؟ ہنگامہ بہت ہوگا اس جملے پر، ہونے دیجئے آپ صلوات. یہ باتیں جن کے ظرف پاک نہیں ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. بس دیکھو، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے. جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسے سوچ دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک مسلک ہے خاص، یہ ایک فرقہ ہے، یہ غلو کرتا ہے علی کے بارے میں. کوئی غلو نہیں، کوئی غلو نہیں، دور دور تک غلو نہیں. علی پر ایمان لانا تو خدا پر ایمان لانے کا لازمہ ہے. خدا کا کلمہ پڑھے کوئی. اب وہی پھر دوسری بات عرض کروں، یہ ممکن نہیں ہے کوئی علی کا کلمہ پڑھے اور خدا کا کلمہ نہ پڑھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کا کلمہ پڑھے اور محمد کا کلمہ نہ پڑھے. بھائی اسی طرح یہ اب ممکن نہیں ہے کوئی خدا کا کلمہ پڑھے اور علی کا کلمہ نہ پڑھے. یہ ممکن نہیں ہے. تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خاص تعلق ہے روز آخرت سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے باطن آخرت. یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی تشریح میں پورا عشرہ چاہیے. علی ہے باطن آخرت. روز آخرت علی کا ایک پرتبے جلال ہے اور کچھ بھی نہیں. ہنگامہ بہت ہوگا اس جملے پر، ہونے دیجئے آپ صلوات پڑھیے. بہت چپ رہتا ہوں، کبھی تو بولنا چاہیے نا. دنیا کو کیا خبر علی کیا ہیں، دنیا کو کیا خبر علی کیا ہیں. اچھا ایک سوال کروں، ہم کوئی فضائل نہ پڑھیں، کوئی فضیلت بیان نہ کریں، ہم صرف کسی منکر فضائل علی سے ایک سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں. یہ بتاؤ تمہارے نقطہ نظر سے دنیا میں تو ایک سے ایک بڑے سے بڑے لوگ تھے یا نہیں؟ اچھا دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے پیسے دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، جان لوگوں کو قتل کر کے اپنے خدا ہونے کا کلمہ پڑھوانا چاہا. فرعون، نمرود، یہ سب اس کی بڑی مثالیں ہیں نا، تاریخی مثالیں ہیں، قرآنی مثالیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے، کل کو کہہ دیا رہے فرعون کوئی شخص نہیں تھا، ایک افسانہ ہے، قرآن کو کیا کیجئے گا؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پر تو ایمان ہوگا. تو قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور پوری طاقت استعمال کی کہ لوگ اسے رب کہیں. پھر بھی اس کی موجودگی میں بھی سب نے نہیں کہا، اور جس نے کہا اس کے مرتے ہی فوراً اب کوئی اسے رب کہنے والا نہیں آئے. یہ تو بتاؤ، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث دوسری بڑی صحیح کتابوں میں اور تاریخوں میں ہے. علی اپنے کو بندہ کہتے رہے، خدا کا بندہ، خدا کو سجدہ کرتے رہے، خدا کو رات رات بھر کھڑے ہو کر محراب عبادت میں عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے. قیام میں کھڑے کھڑے علی کی پنڈلیاں ورم کر جاتی تھیں، اور علی کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور علی کے سامنے جب آتا تھا کوئی کہ آپ کو میں رب مانتا ہوں، کہتے تھے تم رب نہ کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا رب کہو ورنہ قتل کر دوں گا، ایک علی ہے جو کہتے رب کہو گے تو قتل کر دوں گا. پھر بھی کیا ایسی فضیلت تھی جو دنیا رب کہہ رہی تھی؟ میں رب نہیں کہتا. میرے سامنے کوئی کہتا ہے علی رب، میں اسے منع کر دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے علی خالق، میں اسے منع کر دیتا ہوں. غلط ہے، بالکل غلط ہے. رب رب الارباب خدا ہے. علی مطلقاً انہیں آپ رب نہیں کہہ سکتے، آپ اضافت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اضافت کیا؟ اضافت کسے کہتے ہیں؟
اضافت کے ساتھ تو خاتون خانہ کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی پرورش کرنے والی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کسی اضافت کے ساتھ مولا کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً کہیں علی رب، یہ اور بات ہے کہ رب علی ہے مگر علی رب نہیں ہے۔ اب اگر یہی ہے، اسے کہتے ہیں زندہ تقریر اور مردہ تحریر میں فرق۔ کوئی میرا جملہ لکھ لے اور نقل کرے تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، کہے گا کفر بک گئے، کفر کا درس دے گئے۔ جو لائیو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اشارہ کدھر ہے۔ رب علی ہے، رب علی ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام علی ہے۔ اللہ علی ہے، عظیم ہے۔ ارے قرآن مجید کا دل و جان سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی کس فقرے پہ ختم ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کا نام علی ہے، یعنی رب علی ہے، علی رب نہیں ہے۔ شرک نہ کیجیے گا، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں، کفر کی کوئی گنجائش نہیں۔ رب علی ہے، علی رب نہیں ہے، مگر کیا کیجئے، یہ ایسا بندہ تو ضرور ہے کہ رب نے اس بندے کو اپنا نام دیا۔ اس بندے کا، اس مخلوق کا کوئی خاص تعلق ہے رب سے نا، اس کی کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی مزیت، کوئی خصوصیت، کوئی منقبت ایسی ہے نا خدا کی نگاہ میں، جو خدا نے پیغمبر سے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو میرا نام دے دینا۔ اور ایک ہی نام نہیں دیا، پیدا ہوئے تو نام علی دیا، بڑے ہوئے تو اپنا سب سے بڑا لقب دے دیا، وہ بھی مولا ہے، محمد بھی مولا ہے، علی بھی مولا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں علی علی ہیں، کوئی علی کے گرد قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ علی سے افضل ہونے کی بات کیا ہے؟ علی سے افضل بس دو ذاتیں ہیں، علی سے افضل کوئی ہیں تو مصطفیٰ، اور علی و مصطفیٰ دونوں سے افضل ہے ذات کبریا۔ اللہ ہے، مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مصطفیٰ و مصطفیٰ کے بعد وسیع مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جان مصطفیٰ۔ کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر سکے؟ یہ بھی روایت کا مضمون ہے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں۔ یہ باتیں جن کے ظرف پاک نہیں ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بس دیکھو، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے، جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں۔ خود ایک درخت سے کتنے قلم بن جاتے ہیں؟ ایک درخت کاٹیے کتنے قلم بن جائیں گے؟ ایک درخت قلم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک درخت سے، ایک پیڑ سے ہزاروں قلم بنیں گے، اور پورے کرۂ ارض پہ جتنے پیڑ ہیں سب قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے جن و انس ہیں سب لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور یہ سمندر سب روشنائی بنا دیے جائیں۔ میں نے سیاہی نہیں کہا ہے، سیاہی سے علی کی فضیلتیں نہیں لکھی جاتی۔ ترجمہ کرنے میں ایسی غلطی نہیں کرنا، سارے سمندر روشنی بنا دیے جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احصاء نہیں ہو سکتا، شمار نہیں ہو سکتا علی کے فضائل کا۔